آج میں اللہ الصمد کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اگر آپ دنیا کے سارے دروازوں سے ٹھوکر کھا کر تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محتاجی کا کوئی علاج نہیں، تو واللہ آج میں آپ کو اس ذات کا وہ راز دینے والا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد یہ دو الفاظ نہیں ہے، یہ وہ عرشی طاقت ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کا نصیب بدلنے کی پہلی سٹارٹ ہے، کیونکہ جو راز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی نسلوں کی غربت کو مٹا دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ الصمد میں ایسی کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، صمد کا مطلب ہے وہ ستون جس کا کوئی سوراخ نہ ہو، جو اندر سے ٹھوس ہو اور جو کسی کا محتاج نہ ہو مگر ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ الصمد تو آپ اس پاور کو پکارتے ہیں جو ہر قسم کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا جن کا اس دنیا میں کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا روحانی راز ہے جو جان لیتا ہے وہ بہت جلد ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو بندہ اور جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال و دولت میں وہ گھر بھرا رہتا ہے، اس بندے کی جیب بھری رہتی ہے، کبھی بھی اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی، نہ فاقہ آتا ہے، نہ پریشانی آتی ہے، نہ غم آتے ہیں، نہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ الصمد یہ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ صرف قرآن مجید کی 1/3 کے برابر بھی ہے، یعنی سورہ اخلاص کا دل اللہ الصمد ہے۔ اور اللہ الصمد اللہ سے خزانے لوٹنے کا ایک راز ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ الصمد کا ذکر کریں۔ یقین جانیں اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمانے عالی شان ہے کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، اور اس سورت کا دل اللہ الصمد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز میں بار بار یہ سورت پڑھتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سوچے جو نام جنت کے دروازے کھول سکتا ہے، کیا وہ دنیا کی تنگ دستی کے دروازے نہیں کھول سکتا؟ یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جو مشکلات کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کوئی شخص قطروں کے لیے بھٹک رہا ہو اور اسے اچانک سے ایک جھیل مل جائے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتی۔ دنیا قطرے ہے اور اللہ الصمد وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ اس نام کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ دنیا کی محتاجی سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک ایسی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا لفظی معنی ہے بے نیاز، اور بے نیاز وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ایک بڑا ہی پوری اسرار واقعہ ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ ایک بزرگ نے ایک نہایت پریشان شخص کو بتایا کہ تم صرف 22 دن تک مصلی سے نہ اٹھنا اور اللہ الصمد کا ورد کرنا۔ پہلے 10 دن کچھ نہیں ہوا، دشمن اور تنگ کرنے لگے۔ 15ویں دن راستے بند ہونے لگے، مگر جیسے ہی 20واں دن آیا واللہ معجزہ ہو گیا۔ ایک ایسا پرانا کاروبار چل پڑا جس کی امید ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا جب تک میں دنیا کو دیکھ رہا تھا راستے بند تھے، جب میں نے صمد کو پکارا تو قسمت خود میرے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یاد رکھیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے، اپنی کامیابیوں سے مایوس ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ اللہ معجزے کرنے والا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ وہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، پھر جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آج اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیں، رب کعبہ کے سامنے منگتے بیکاری فقیر بن کر بیٹھیں، اللہ آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ الصمد کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانے اللہ غیبی خزانوں سے آپ کا قرض اتار دے گا۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے رشتوں میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کے مسائل پیش کرتا ہے، تو دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن کو اپنا غلام بنانے کے لیے، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، دشمن کو اپنا محتاج بنانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو اللہ الصمد کا دامن پکڑیں۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار تاثیر و طاقت ہے۔ آج میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر کوئی جانتا ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی نہیں۔ ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی راتوں کو جاگتا ہے، لیکن جب پیسہ نہیں آتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ الصمد کے وہ خاص، وہ طاقتور اعمال بتانے والا ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد یقین جانے پہلے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جعلی عاملوں پیروں فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آپ کو کسی بھی مسئلے کے لیے جادوگروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ دینے کی ضرورت نہیں، ہدیے فطرانے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں وہ کہاں سے عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس نام مبارک کو ایک قرآنی سورت مبارکہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی سورت کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اس عمل کو کرنا کس وقت ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ دیکھیں، اگر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور ہر کوئی ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ عمل پورا دیکھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، اور جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں جنہیں اللہ والوں کے روحانی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور جب آپ ان طریقوں پر عمل نہیں کرتے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وظیفہ پڑھا تھا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود ایک ایسی واحد عبادت ہے جو آپ کے وظیفوں کو، آپ کے اعمال کو عرش الہی تک لے کر جاتا ہے۔ درود کو آپ نے کم از کم 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اللہ سے جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کو ویسا ہی عطا فرماتا ہے، تو نیت کریں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، نیت کریں کہ مالک تیرا بندہ ہوں، تو فرماتا ہے کہ تجھ سے مانگے۔ آج میں بے گھر ہوں، کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھیں، کیونکہ یہ بے نیازی کا ذکر ہے، اور وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے نیت لازمی کرنی ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مالک اے میرے رب، آج میری اس حاجت کو پورا کر کے اٹھا۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری فرماتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ الصمد پڑھنے سے کیا انعامات ملتے ہیں؟ اللہ الصمد پڑھنے سے انعامات کا سمندر ملتا ہے، جن میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے
ہاتھ پھیلانے سے آزاد کر دیتا ہے۔ سمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ اسے پکارتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب میں ایسی خودداری پیدا کرتا ہے کہ دنیا آپ کے در پر آتی ہے، آپ کو دنیا کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرض کے پہاڑ بھی ریت کی طرح ذرہ ذرہ بن جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا انعام یہ ہے کہ جو دشمن آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو آپ کی ترقی سے جلتے ہیں، اللہ ان کا منہ صمد کی قوت سے بند کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کریں، وہ سازش انہی پر پلٹ جاتی ہے۔ آپ ایک ایسی روحانی دال میں آ جاتے ہیں کہ جادو یا نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تیسرا انعام نہایت خاص ہے۔ اللہ الصمد اللہ کا وہ نام ہے جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس نام سے مانگا اسے کن کی صدا سنائی گئی۔ جب آپ اس بت کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں تو آپ کی دعا عرش کے پردوں کو چیر کر سیدھا قبولیت کے دربار میں پہنچتی ہے۔ آپ ابھی مانگتے ہیں اور آسمان سے فیصلہ اتر آتا ہے۔ اللہ والو، اس کا چوتھا انعام آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ صمد کی برکت آپ کی 7 نسلوں تک جاتی ہے۔ وہ گھر جہاں اللہ صمد کی صدا گونجتی ہے وہاں کبھی بھی فاقہ داخل نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے بچوں کے نصیب کو بھی ایسی غیبی مدد سے جوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اس کا 5واں انعام اور آخری انعام، آج کے دور میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، بے سکونی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ الصمد تو آپ کے دل میں ایک ایسا ستون سے جڑ جاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے دل میں خوف نہیں آتا۔ آپ کا ہر خوف، ہر پریشانی، ہر ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی ساری دولت مل کر بھی خرید نہیں سکتی۔ یہ نماز صرف سننے کے لیے نہیں ہے، حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آج سے ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو پکار رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ والے جس طرح اللہ کو پکارا کرتے تھے، آپ نے بھی سب سے پہلے یا ربنا کو پکارنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، یا ربنا کی صدائیں لگاتا ہے، وہ اللہ کی توجہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کی صدائیں لگانی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو اپنے قریب، اللہ کی توجہ کو پانا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے بعد، اللہ کی توجہ پانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، اور اس صمد کو آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ کسی انٹرویو کے لیے جائیں، کتنا سج دج کر جاتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو آپ پر ترس آ جائے یا آپ اس کو امپریس کر لیں، وہ آپ کو نوکری دے دے۔ اسی طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک رب آپ پر اللہ کی رحمت کو برسا دے، وہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ جس رب کو پکار رہے ہیں اس کے خزانے قدرت میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کرنی ہے کہ اے میرے مالک مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، اور اس حاجت، اس مقصد کے لیے مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتی، اس اسم مبارک کو پڑھتے جاؤ، مانگتے جاؤ، خزانے لوٹتے جاؤ، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ نے اللہ الصمد سے اللہ کی بے نیازی اور قوت کو پکار لیا، مگر کیا آپ نے اپنے نصیب پر لگی ان گناہوں کے زنگ کو صاف کیا جو آپ کی دعاؤں کا راستہ روک کر بیٹھے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ ڈبل پاور فارمولہ دینے والا ہوں جوش کو ہلا دیتا ہے۔ پہلے صمد کی قوت اور پھر استغفر اللہ کی معافی،
واللہ یہ وہ تلوار ہے جو ہر بندش کو کاٹ دیتی ہے، ہر رزق کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد اللہ کی پاور ہے، اور استغفر اللہ آپ کی صفائی ہے۔ جیسے گندے برتن میں شہد نہیں ڈالا جاتا، ویسے ہی گناہوں سے بھرے ہوئے دل میں اللہ کی برکت نہیں تھکتی۔ جب آپ صمد کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو آپ پہلے اپنا برتن صاف کرتے ہیں، پھر اس پہ عرش کی برکت بھرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے کہ جیسے ہی آپ توجہ کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں صفائی کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچے جب معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی مانگتے ہیں تو مجھ اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے استغفار کتنی بڑی ڈال ہے۔ یہ نام راستے کی ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک پائپ لائن میں کچرا پھنسا ہو تو پانی کا پریشر کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، پانی باہر نہیں آئے گا۔ اللہ الصمد وہ پانی کا پریشر ہے، اور استغفر اللہ اس پائپ لائن کی صفائی ہے۔ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو نصیب کا کچرا صاف ہو جاتا ہے، اور صمد کی قوت سے رزق اور خوشیاں اچانک سے بہنے لگتی ہیں۔ یہ بلوکیج ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہو جاتا، آپ کی کوئی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ایک پورے اسرار واقعہ سنیے۔ امام احمد بن حنبل ایک بار مسافر تھے اور ایک تندور والے کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ہر کام کرتے وقت استغفر اللہ پڑھتا تھا۔ امام نے پوچھا، تجھے اس سے کیا پھل ملا؟ اس نے کہا، میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے قبول کی، سوائے کہ میں چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کرو۔ امام مسکرا کر بولے، تیری اس استغفر اللہ نے احمد بن حنبل کو کھینچ کر تیرے دروازے پر پہنچا دیا۔ یاد رکھے، معافی مانگنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ جب آپ صمد کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے، ڈپریشن، دباؤ، ہر طرح کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ پر رحمت کی چھماچم بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ آپ پر آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار کی ڈھیروں مثالیں ہیں، استغفار کے ڈھیروں فیض و برکات ہیں، ڈھیروں مشکلات پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تنگ دست ہو چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف سے ناکامی ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتا، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یہ تمام کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ میں نے خود اس عمل کو کیا، اللہ نے ایسا ذہنی سکون، ایسا قلبی سکون، ایسی آسانیاں پیدا فرمائی کہ یقین جانے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ والوں کی طرح استغفار کے کرشمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ کسی بھی ایک نماز کو پکڑ لیں، اس کے بعد یہ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ روٹین بنا لیں کہ آپ نے اس عمل کو روز اور روزانہ باقاعدگی سے کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو یا تو نماز فجر کے بعد پڑھیں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے ہیں، اور آپ نے اس استغفار کو 313 بار پڑھنا ہے۔
ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ نے رب کعبہ کے سامنے استغفار کو کرنا ہے۔ دیکھیں انسان کوئی بھی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے، کہاں اس نے برے اعمال کیے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو آپ نے اس استغفار کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک ایسا روحانی طاقتور راز بتانے جا رہا ہوں جو تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے کیا فیض برکات ہیں۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے پڑھتے ہوئے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہوئے مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہوئے اللہ بے اولادوں کو بیٹے عطا فرماتا ہے، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرماتا ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ تیسرے کلمے کے کیا کمالات ہیں تو آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، یہ دنیا داری، یہ دفتر کاروبار، سکون چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور دن رات تیسرا کلمہ پڑھنے میں لگ جائیں۔ تیسرے کلمے کے معجزات اتنے ہیں کہ یہ راتوں رات فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ اس پہ اللہ کی بڑائی بھی ہے، اس پہ اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں۔ اور اللہ اکبر یعنی اللہ کی بڑائی، اور اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اپنی بڑائی کے لیے پیش فرمائے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، تو آپ دنیا کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یقین کامل، توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک روحانی راز، روحانی گنتی ہے جس میں کبھی بھی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یقین کریں تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے گھر میں پیش ہو جائیں، پھر مانگتے جائیں۔ یہ کلمہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے کامیاب بنا دے گا۔ یہ تمام اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی ترتیب، طریقے اور تعداد میں پڑھنے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ آپ پر ہر مشکل پریشانی کو ٹال دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔